اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس اس وقت روزنامہ مسلمان جو ہے اسلام آباد سے شائع ہوتا ہے، ہمارا قومی اخبار ہے، 40 سال سے مسلسل شائع ہو رہا ہے۔ اس کی ورگردانی کرنے کا موقع ملا۔ میرے اسٹوڈیو میں یہ پیپر آتا ہے کیونکہ ہم بھی مسلمان جو ہے اخبار سے وابستہ ہیں۔ اس میں کچھ خبریں لگی ہوئی ہیں ٹیچرز ڈے کے حوالے سے، اساتذہ کرام کے حوالے سے۔ اس میں تعلیم جو ہے وہ تعلیم یافتہ معاشرہ کی تعمیر جو ہے اساتذہ کا جو کلیدی کردار ہے اس میں ہوتا ہے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب ہمارے سابقہ وزیر اعظم ہیں، ان کا بیان ہے، اور اسی طرح اساتذہ قوم کے معمار کی خدمات کو اساتذہ قوم کے معماران کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر قاسم جان صاحب ہیں، یہ غالباً نگران وزیر برائے ابتدائی و ثانوی اور اعلیٰ تعلیم ہیں، اور خیر بہت سارے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، بیانات لگے ہوئے ہیں ہمارے لیڈرز کے کہ جی اساتذہ کرام ہمارا سرمایہ ہیں، اور اساتذہ کرام کی عزت و توقیر کے حوالے سے لکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے کہا ہے۔ آج جو میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک دم میں بہت دکھی ہو گیا ایک تصویر دیکھ کے۔ اوکاڑا سے جو ہماری ٹیچر ونگ ہے وہاں پہ ویمن کی، پنجاب ٹیچر یونین کی، وہاں سے ایک بہن نے تصویر شیئر کی ہوئی تھی کہ ایک ہماری خاتون ٹیچر نے سوسائڈ کر لیا، پھندا لگا کے گلے میں، اور خودکشی کر لی کہ معاشی قتل جو ہے اس کے خلاف، لیکن وہ ایک علامتی خودکشی تھی۔ یعنی کہ انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے جو معاشی قتل ہے اس کو بند کیا جائے۔ شکر الحمدللہ کہ یہ ایک احتجاجی، ایک علامتی خودکشی کی علامت جو ہے وہ انہوں نے ظاہر کی۔ کیا ہمارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ ہمارے اساتذہ کرام یا ہمارے گورنمنٹ مشینری کے جو ملازمین ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو اپنے اس کے لیے حقوق کے لیے لیو انکیشمنٹ ہے، پینشن کے مسائل ہیں، دیگر معاملات ہیں، ان کے لیے جو احتجاج کر رہے ہیں، کیا یہ اس وقت کا انتظار ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایک دو خودکشیاں ہوں؟ پھر دیکھیں گے۔ ابھی 10 اکتوبر کو تمام اگیگا جو ہے انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے سول سیکریٹریٹ کے سامنے۔ یقیناً بڑا بھرپور احتجاج ہوگا کیونکہ اساتذہ کی جو تنظیمیں ہیں وہ بڑی ایکٹیو ہیں، اگیگا بھی بڑی ایکٹیو کام کر رہی ہے، وہاں پہ پینشنرز بھی ہوں گے۔ یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی الارمنگ اور بڑی جو ہے وہ دکھ دینے والی ہے، اور جو ہمیں ایک خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایجیٹیشن چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچے بھی، سکولوں کے بچے بھی شامل ہو گئے ہیں، وہ بھی نجکاری کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کہ این جی اوز کو سکول دیا جائے گا تو ان کا احتجاج ہے۔ اسی طرح ایک ویڈیو میں تلاش کرتا رہتا ہوں، ایک مجھے ویڈیو ملی، اس میں ایک ماں، ایک خاتون ہے، وہ چھڑی اٹھا کے جو ہے نا، وہ چھڑی ہلا کے احتجاج کر رہی ہیں۔ بہت ساری خواتین کی خیر ویڈیوز آئی ہیں کہ وہ احتجاج کر رہی ہیں کہ جی ہمارے بچوں کو جو ہے وہ نجکاری جو ہے یہ این جی اوز کے حوالے نہ کیا جائے۔ تو کیا مقتدر حلقے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہی بچے جن کو آج ہم احتجاج پہ مجبور کر رہے ہیں، کل آگے چل کے انہوں نے ہمارے معاشرے کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا ہے، جب ان کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ ہمیں احتجاج کے بغیر کچھ نہیں ملتا، تو پھر سڑکیں ہماری جو ہیں وہ جلسہ گاہیں بن جائیں گی، خون ریزی ہوگی، جھڑپیں ہوں گی، تالہ بندیاں ہوں گی۔ ابھی بھی ایسا ہی سلسلہ چل رہا ہے کہ سکولوں میں تالہ بندیاں ہو رہی ہیں، دفاتر میں تالہ بندیاں ہو رہی ہیں، اور اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا کوئی جو ہے نا خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو، کوئی احتجاج ہو، تو پھر شاید ان کی سنی جائے۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ سارے معاملات جب سامنے چل رہے ہیں، میڈیا پہ آ رہے ہیں، اخبارات میں آ رہے ہیں، اور رپورٹس بھی ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ہماری اسپیشل برانچ ہے، دیگر ادارے ہیں، رپورٹس دیتے ہیں، پل پل کی خبر دیتے ہیں،
جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان کو کہ بھئی آپ تگڑے ہو جائیں، کچھ ہونے والا ہے، تو کیوں اس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ نگران حکومت کے پاس کافی سارا جو ہے میڈٹ ہے ان چیزوں کا. اگر وہ نگران حکومت بہت سارے کام کر رہی ہے، بہت سارے معاملات کر رہی ہے، ایسا نہیں لگتا ہے، یہ بالخصوص پنجاب کی نگران حکومت جو ہے اس میں تو ایسا بالکل لگ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ نگران حکومت ہے. ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے 5 سال پورے کرنے، اس طرح کی پالیسیاں بھی بنا رہے ہیں، اس طرح کے معاملات بھی کر رہے ہیں. تو ویسے بھی کوئی میرے خیال میں کوئی ایسی کوئی قدغن نہیں لگی ہوئی ہے کہ نگران حکومت ان کے مسائل حل نہیں کر سکتی ہے. نگران حکومت جو ہے وہ بہت کچھ کر رہی ہے، تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے یہ بھی حل کر دے، کیونکہ یہ آنے والے جو وقت ہے اس کے لیے بہت خطرناک صورتحال ہے. میری اس ویڈیو میں دیکھیے گا، بچوں کے احتجاج ہے، نعرہ بازی ہے، بہت کچھ بچے کر رہے ہیں. اور اس خاتون کی میں جو ہے وہ فوٹو بھی شیئر کر رہا ہوں کہ جس نے علامتی طور پہ جو ہے اپنے آپ کو پھندہ دیا ہوا ہے، ایک درخت کے ساتھ اپنے آپ کو لٹکا لیا ہوا ہے. بڑی ہماری ضعیف بہنیں جو ہیں، ہمارے بھائی جو ہیں ٹیچرز، وہ بھی احتجاج میں آئے ہوئے ہیں، اپنے حقوق کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو اس کا نقصان 2 طرح سے ہو رہا ہے. ایک تو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بچوں کے تعلیمی حرج ہو رہا ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ دور دراز سے جو لوگ آئیں گے اس احتجاج میں شرکت کے لیے، تو کتنا جو ہے وہ نقصان ہوگا، کتنی ہم پیٹرول جو ہے بہت مہنگا ہے، ہمارے پاس جتنی بھی پیٹرولیم مصنوعات ہیں بہت مہنگی ہیں. تو جب احتجاج ہوگا تو یقیناً ٹریفک بلاک ہوگی، کتنا ہمارا نقصان ہوگا، ہماری معیشت پہ کتنا بوجھ ہوگا. کیا معیشت دان یا ہمارے سیاستدان، ہمارے قلمدان جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اس بارے میں نہیں سوچتے ہیں کہ ان معاملات کو ابتدائی طور پہ حل کر لیا جائے، تاکہ ایسا جو ہے وہ وقت ہی نہ آئے کہ جب ہمارا معاشی طور پہ نقصان ہو رہا ہو اور ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے معذور ہو جائیں. ایسا نہیں ہے. آپ سوچیں اور دیکھیں کہ یہ جو گلی کوچوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسکولوں چوراہوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، میدانوں میں ہو رہا ہے، اساتذہ کرام اور گورنمنٹ ملازمین جو ہیں وہ ہر وقت سراپا احتجاج ہیں. ہر بندے کے منہ پہ، میں جس سے بھی ملا ہوں، جہاں پہ بھی گیا ہوں، صرف یہی بات سنی ہے کہ 10 اکتوبر ہمارا آخری دن ہے. اگر 10 اکتوبر کو بھی ہم کچھ نہ کر پائے تو پھر کہیں کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. تو کیا 10 اکتوبر جو ہے وہ اس چیز کی کہیں غمازی تو نہیں کر رہا کہ اس کے بعد ہڑتالیں شروع ہو جائیں گی، مارکوٹائیاں شروع ہو جائیں گی؟ پہلے بھی اکا دکا وارداتیں ایسی ہو چکی ہیں کہ اساتذہ کرام پہ لاٹھی بھی چارج کیا گیا ہے. اساتذہ کی بڑی عزت ہے، ان کی عزت توقیر ہی سے ہم سب لوگ جو ہیں وہ آج اپنے اپنے مقام پہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ استاد ہوتا ہے، میکینک ہے نا، اس کے پاس جو کام سیکھتا ہے وہ بھی استاد ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو قلم دوات پکڑنا سکھائی ہو، لکھنا سکھایا ہو تو وہی آپ کا استاد ہے. جس نے آپ کو چلنا سکھایا وہ بھی آپ کا استاد ہے. جس نے آپ کو کوئی بھی ہنر دیا، کوئی لفظ سکھایا، کہیں اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائے، وہ بھی استاد ہے. لیکن یہ تو وہ استاد ہیں جو ہمارے جو اولادیں ہیں، ہمارا جو نوجوان نسل ہے، ان کے کردار کی جو ہے وہ تعمیر کر رہے ہیں. اور اس وقت سکولوں میں، کالجز میں وہ پڑھا رہے ہیں. اگر ان کو ہم نے سڑکوں پہ ہی رکھا تو ہمارے بچے، ہماری نسلیں بہت پیچھے چلی جائیں گی. بہت غور طلب بات ہے، غور کیجئے گا. جزاک اللہ. میری ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ. ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਵਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ. ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮੇਨ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ. ਸਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਛੀਨੋ. ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ. ਅਗਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘੜੀ ਬਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਣ.